السلام علیکم پیارے ساتھیوں، میں ہوں حنزلہ خان، آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے ساتھیوں، آج جس دریا کے بہاؤ کو ہم معمول کی بات سمجھتے ہیں وہ صدیوں پرانی کہانیوں، پراسرار رازوں اور بظاہر ناقابل یقین واقعات کا گواہ ہے۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ پاکستان اور انڈیا کی درمیان بہنے والی دریائے صرف پانی کی روانگی کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ عظیم تہذیب، جنگوں، عقیدتوں اور پراسرار واقعات سے جڑی کہانیاں سناتے ہیں تو کیا آپ یقین کرتے ہیں؟ دریائے سندھ جو پاکستان اور انڈیا کے لیے لائف لائن مانا جاتا ہے، اس نے کیسے پوری وادی سندھ کو زندگی بخشی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ گنگا جو بھارتیوں کے لیے مقدس ہے، اس کے پانی میں وہ کیا خاصیت ہے جس سے ہزاروں سالوں سے معجزاتی سمجھتا ہے؟ پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے ان دریاؤں میں ایسے غیر معمولی طاقتیں ہیں جس نے تاریخ کے اوراق پر نمٹ نقش چھوڑی ہے۔ چاہے وہ سلطنتوں کی بربادی ہو یا انسانی خوابوں کی تعبیر، ان دریاؤں نے ایسی پراسرار حقیقتی چھپائی رکھی ہے جو سائنس اور عقل سے ماور نظر آتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم آپ کو لے کر چلیں گے ان پراسرار اور حیران کن دریاؤں کی کہانیوں کی دنیا میں، جہاں ہر قطرہ ایک الگ داستان سناتا ہے، ہر بہاؤ ایک نئی راز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چلے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، دریاؤں کے کنارے پانی کی لہروں کو شاہد آپ نے دیکھے ہوگے۔ آپ بھی یہ سوچتے ہو کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جا رہی ہے، مگر ان دریاؤں کی کہانیاں محض پانی کی بہاؤ نہیں، یہ کہانیاں ان تہذیبوں کی ہے جو انہی دریاؤں کے کنارے آباد ہوئے، اور ان رازوں کی جو ان پانیوں میں دفن ہے۔ پیارے ساتھیوں، دریائے سندھ کو دیکھے، جس کو پاکستان میں دریاؤں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دریا کے بہاؤ نے وادی سندھ کی تہذیب کو جنم دیا، اور اسی دریا کے پانی میں وہ طاقت تھی جس نے ہزاروں برس پرانی ثقافتیں پروان چڑھائی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دریائے سندھ کے کنارے کئی ایسی پراسرار چیزیں دریافت ہوئی ہیں جنہیں آج تک سائنس اور تاریخ مکمل طور پر سمجھ نہیں پائی؟ وہاں ایسے مجسمے، نشان اور عمارتیں ملتی ہیں جن کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طرح بھارت میں گنگا دنیا کا سب سے مقدس دریا مانا جاتا ہے۔ یہ دریا نہ صرف بھارتی تہذیب کا مرکز رہا ہے بلکہ ان کے پانی معجزاتی سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گنگا کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا اور اس میں جراثیم مارنے کی صلاحیت موجود ہے۔ کئی تحقیقی رپورٹس میں بھی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ گنگا کے پانی میں ایک خاص قسم اینٹی بیکٹیریل عناصر پایا جاتا ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ پیارے ساتھیوں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک روحانی طاقت ہے جو ہزاروں سالوں سے قائم ہے۔ ایک پراسرار کہانی بھی سننے کو ملتی ہے کہ گنگا کے پانی میں ایک ایسا درخت موجود ہے جو ہزاروں سالوں سے پانی کے نیچے ہے لیکن آج بھی تر و تازہ ہے۔ اس درخت کے بارے میں قدیم روایات ہے کہ یہ درخت دنیا کے ابتدا میں زمین پر آیا، اور اس کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے گنگا کے پانی نے ہمیشہ محفوظ کر دیا۔ پیارے ساتھیوں، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اور اسی طرح پاکستان میں بہنے والی دریائے راوی کی ایک الگ ہی داستان ہے۔ یہ دریا کہیں محبتوں، جنگوں اور غم کی گواہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا جب یہ دریا عیش و عشرت اور محبت کی داستانوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ ہیر رانجھا کی کہانی بھی اس دریا کے کنارے پروان چڑھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی رات کے وقت راوی کے کنارے ایسی پراسرار آوازیں سنائی دیتی ہے جو ہیر رانجھا کی محبت کی گیتوں کی مانند ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ دریائے راوی کی گہرائیوں میں ایسی چیز چھپی ہے جنہیں وقت نے اپنے اندر دبا لیا ہے۔ قدیم کنڈرات، جنگوں میں استعمال ہونے والے ہتھیار اور ایسے خزانوں کی باتیں جو آج تک کسی کو نہیں ملی۔ پیارے ساتھیوں، تاریخ سے واضح ہے کہ قدیم لوگ یہ مانتے تھے کہ دریاؤں میں غیر معمولی مخلوقات، جنات اور روحانی طاقتیں آباد ہیں۔ سندھ، گنگا اور دریائے راوی جیسے دریاؤں کے بارے میں کئی ایسی روایات ہیں کہ ان میں ایسے مخلوقات بستے ہیں جو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ قدیم وقتوں میں ہندوستان میں یہ مانا جاتا تھا کہ اگر کوئی شخص دریا کے پانی کو ناپاک کرے تو اسے دریائی مخلوق کی جانب سے سزا ملتی ہے۔
دریائے سندھ کے کنارے بسنے والے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی دریا کی بے حرمتی کرے تو اسے دریا کے اندر آنے والے پراسرار آوازیں ڈرا دیتے ہیں اور اسے اس عمل کا سزا ملتی ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے بہت سی تہذیبوں نے پروان چڑھائی اور تباہ ہو چکی۔ قدیم وقتوں میں موہنجو داڑو اور ہڑپا جیسے عظیم تہذیبیں اسی دریا کے کنارے بسی، مگر ایک وقت آیا کہ یہ عظیم شہر سپاہی ہستی سے مٹ چکی۔ کہتے ہیں کہ دریائے سندھ کے بہاؤ میں ایک ایسی پراسرار طاقت ہے جو وقت کے ساتھ تہذیبوں کو اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سندھ کے دریا میں ایک ایسی توانائی ہے جو کئی صدیوں سے اس کی طرف آنے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ قدیم ایرانی بادشاہ سکندر اعظم کو بھی اس دریا نے پاکستان کی سرزمین پر کھینچ لیا تھا، اور کہتے ہیں کہ سکندر اعظم نے کہا تھا کہ یہ دریا مجھے اپنی منزل تک لے جائے گا، مگر آخر میں اسی دریا نے اس کے لشکر کو مٹا کر رکھ دیا۔ پیارے ساتھیو، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ کیا یہ حقیقت ہے یا محض کوئی افسانے ہے؟